آپ نکالے گئے یا آپ نے فرض کریں اپنا الگ ایک گروہ بنا لیا، کیا ہوگا؟ آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا کی جو اجارہ داری ہے پارٹی پہ، کیا آپ وہ ختم کروا پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حیدر بھائی، بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان، جس کا میں سن 1973 میں رکن بنا تھا، اور اسی طرح شیرانی صاحب اور دیگر ہمارے جتنے بھی سینئر موسٹ ارکان ہیں، یہ بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی پہلے جمعیت میں تھے اور ابھی بھی ہیں۔ بات یہاں بگڑی ہے کہ سن 2002 کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بغیر جماعت کے مشورے سے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ فے لگا کر اسے رجسٹرڈ کروا دیا تھا، اور اس وقت بھی ہم نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اور ہم چاہتے ہیں جس طرح آج پی ڈی ایم اور پوری اپوزیشن ملک میں تحریک چلا رہی ہے کہ ملک کے اندر فیئر الیکشن ہونے چاہیے، بینی اسی طرح ہم چاہتے تھے کہ پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی جو ہمارے الیکشن ہوتے ہیں وہ بھی فیئر ہونے چاہیے۔ بدقسمتی سے مولانا فضل الرحمان صاحب جب جنرل سیکرٹری تھے پہلے، جب صدارت کے لیے وہ کھڑے ہو گئے تو بعض دوستوں نے مولانا شیرانی صاحب وغیرہ کا نام پیش کیا صدارت کے لیے، جس پہ مولانا صاحب ناراض ہوئے اور 3 دن تک ریکارڈ پر ہے کہ اجلاس نہیں ہو سکا، اور پھر انہوں نے مجبور کر کے ان کو اپنا نام واپس لینے پہ مجبور کیا تاکہ وہ بلا مقابلہ منتخب ہوں۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوشش کی کہ ان کو تاحیات امیر بنانے کا فیصلہ کیا جائے، جس کی ہمارے دوستوں نے مخالفت کی۔ اس کے بعد بھی صورتحال ایسی تھی کہ خود وہ چاہتے تھے کہ وہ یا ان کے بچے یا ان کے بھائی اور ان کے اپنے دوست احباب ہی رہیں، جس طرح عام روش ہے پورے ملک میں کہ پورے خاندان کے طور پر۔ تو اس کے جو پرانے دوست تھے انہوں نے مخالفت کی تھی، اور یہی بات ہم نے اس وقت آزادی مارچ کے حوالے سے کی تھی کہ نواز شریف صاحب اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے کوشش کریں گے اور جمعیت کے ورکروں کو اس کو ٹول کے طور پر استعمال کریں گے، اور ہماری یہ بات صحیح ثابت ہوئی۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ایک بات اپنی جگہ، لیکن مولانا پر آپ نے بھی مالی کرپشن یا مالی بدعنوانی کے الزامات بھی لگائے، تو اس میں بتائیے گا کہ مالی بدعنوانی کیا تھی تب جب آپ نے الزامات، آپ کو پتا چلا تب آپ نے بات کیوں نہیں کی؟ ایک دوسرا یہ الزام یہ بھی ہے کہ ان کو لیبیا سے اور عراق سے فنڈز آتے تھے مولانا فضل الرحمان کو، وہ کون فنڈ بھیجتا تھا اور کیوں بھیجتا تھا؟ دیکھیں یہ باتیں تو اجلاسوں کے اندر ہم نے کی تھی، اور اس کے بھی مسئلہ یہ ہے کہ مولانا شیرانی نے خود اس بارے میں شورا کے اجلاس میں بات کی تھی، اور باقاعدہ کچھ پروف بھی پیش کیے تھے کہ مولانا صاحب اس کا جواب نہیں دے سکے۔ بہرحال معاملہ پارٹی کے بڑوں نے پھر رفع دفع کر لیا، اور اسی طرح آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی پر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو اپنی صفائی دینی چاہیے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر نیب مجھ سے کچھ پوچھتی ہے تو پوری پارٹی جا کے جواب دے گی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پارٹی سے پوچھی جا رہی ہے یا اشخاص سے؟ اور اگر ایسی بات ہے تو کیوں پی ڈی ایم میں جا کر کیوں نہیں جواب دیتی؟ پھر نواز شریف صاحب کے لیے پورے مسلم لیگ کیوں نہیں جواب دیتی؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو احتساب کا عمل ہے اس میں کوئی حقیقت ہے نہیں ہے، لیکن جو خدشات ہوتے ہیں یا کوئی جو چیز دیکھی جاتی ہے اس کے بارے میں اگر پارٹی کے لوگ پارٹی کے اندر پوچھیں گے، اور اگر پارٹی کے سے باہر کوئی پوچھیں گے، تو یقیناً اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے تو ہر ایک سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کا جواب دے۔ وہ میڈیا کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے، کسی ادارے سے کی طرف سے ہو اس کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے پارٹی کے ٹول کو نواز شریف کی کرپشن کے حوالے سے استعمال کرنا ہے، کسی اور کے لیے کرنا ہے، یا آپ کو کوئی نوٹس آ جائے اس کے لیے آپ پوری جماعت کو لا کر لائن اپ کریں گے، تو یقیناً یہ منافی ہوگا۔ اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت کی سطح پر وہی فیصلے ہونے چاہیے جو جماعت اپنی کرے گی، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمام تر جتنے بھی لوگ ہیں بھلے وہ کل جا کر مولانا فضل الرحمان صاحب یا کسی کو بھی منتخب کریں،